اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی شادی کی داستان۔ اور حضرت قاسم علیہ السلام کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت کیسے ملی؟ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام نے عاشوراء کے روز حضرت امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کم سنی کی وجہ سے حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات حضرت قاسم علیہ السلام پر بہت گراں گزری۔ اچانک حضرت قاسم علیہ السلام کو اپنا وہ بازو بند یاد آیا جو ان کے والد حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کے بازو پر باندھا ہوا تھا، اور انہیں وصیت کی تھی کہ جب تم پر غم پر غلبہ زیادہ ہو تو تم اسے کھولنا۔ پس حضرت قاسم علیہ السلام نے اپنا بازو بند کھولا تو اس بازو بند میں اس کے باپ حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف سے لکھا تھا کہ کربلا میں اپنی جان چچا امام حسین علیہ السلام پر نچھاور کرنا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی خوشی کے عالم میں یہ وصیت نامہ لے کر اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور وصیت چچا کو دکھائی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا اور کہا، مجھے بھی ایک وصیت کی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تم سے عقد کروں، لہذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس، حضرت عون اور سیدہ ام المصائب سلام اللہ علیہا کو شادی کی تیاری کا حکم دیا، اور اسی طرح 10ویں محرم کے روز حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مولا شہزادہ قاسم علیہ السلام کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی۔ حمید ابن مسلم ازدی جو تاریخ کربلا کے مورخ ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے نوجوان کو جو میدان کربلا میں تھا اور میدان کارزار کی طرف آتے دیکھا، جس کا لباس پھٹا ہوا ہے اور عربی نالین پہنے ہوئے ہے، جس کا بایاں تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ عمر بن سعید بن نفیل ازدی نے مجھے کہا، میں اس پر حملہ آور ہوں گا۔ حمید نے کہا، سبحان اللہ، تمہارا اس سے کیا ارادہ ہے؟ لشکر اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس نے کہا، خدا کی قسم میں اس پر حملہ کروں گا۔ پس اس نے حملہ کیا اور تلوار سے اس کے سر پر وار کیا، جس سے اس کے سر میں شگاف پڑ گیا۔ لڑکا چہرے کے بل زمین پر گرا تو اس نے آواز دی، اے میرے چچا حسین! ایک باز کی مانند جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے جھپٹتا ہے، اس کی طرف لپکے اور آپ نے ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند حملہ کیا۔ عمر نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا بازو آگے کیا تو وہ کہنی سے جدا ہو گیا اور اس نے خود کو حسین سے دور ہٹایا۔ وہ بلند آواز میں چلایا تو لشکر نے اس کی آواز سنی اور اہل کوفہ اسے نجات دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا اور مر گیا۔ اللہ اس پر لعنت کرے۔ جب گرد و غبار تھما تو میں حمید بن مسلم نے دیکھا کہ حسین اس کے سرہانے کھڑے کہہ رہے ہیں، خدا اس قوم پر لعنت کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔ قیامت کے روز تمہارے جد اس خون خواہی کا بدلہ لے۔ تمہارے چچا کو اس بات پر افسوس ہے کہ تم نے اسے پکارا تو اس نے جواب نہ دیا، لیکن وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔
یہ اس شخص کی آواز ہے جس کے خون کے خواہان زیادہ اور مددگار بہت کم ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے قاسم بن حسن کا لاشا سینے سے لگا کر اٹھایا، گویا میں حمید بن مسلم دیکھ رہا ہوں کہ اس جوان کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے جا رہے ہیں۔ امام نے اس کے لاشے کو علی اکبر علیہ السلام، اہل بیت اور دوسرے شہداء کے ساتھ لٹا دیا۔ حمید بن مسلم نے اس لڑکے کے نام کے بارے میں سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کا نام قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔